نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے تراویح کی نماز کے متعلق۔ لفظ تراویح یہ ترویحۃن کی جمع ہے اور ترویحہ کا معنی ایک بار آرام کرنا، اور نماز تراویح کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ لوگ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد معمولی وقفہ کرتے ہیں۔ احادیث میں تراویح کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور بخاری شریف کی روایت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے لیے رمضان المبارک کا قیام کیا، یعنی اس نے تراویح پڑھی، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور جب کوئی مسلمان بندہ رمضان المبارک کی راتوں میں کسی رات میں نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 2500 نیکیاں لکھے گا اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا مکان بنا دے گا، جس کے 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے لیے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے آراستہ ہوگا۔ پھر روزہ دار رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس روزہ دار کے لیے روزانہ صبح کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی سے مغفرت چاہتے ہیں، اور رمضان کی رات یا دن میں اللہ کے حضور جب کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے عوض اس کو جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس کے سائے میں سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ تو یہ تراویح کی فضیلت ہے۔ اسی طرح حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کے خلیفہ مجاز حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ، جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم ان کے شیخ تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ 30 دن تک اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو مسلسل یعنی اپنا کلام سنوایا، تراویح کے متعلق فرمایا کرتے تھے، اور اپنے جنت کے وعدے تازے فرمائے، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا اور اس سے باز رہنے کی ہدایت کی، اور اس سے بڑی بات اور کیا چاہیے کہ 30 دن تک احکم الحاکمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا رہا، اور فرمایا کہ اگر تم ساری عمر مجاہدے کرتے رہے تب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا اتنا قرب نہیں پا سکتے تھے جتنا قرب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں روزانہ 20 رکعت نماز تراویح کے ذریعے 40 مقامات قرب عطا فرمائے، یعنی 20 رکعت کے اندر 40 سجدے ہیں، اور ہر سجدہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قرب کا ایک مقام ہے۔ تو ہر سجدہ مقام قرب، یعنی وہ مقام قرب عطا کرتا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت کے اندر یہ بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اور اس اللہ سبحانہ وتعالی کی اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تراویح کے متعلق کئی احادیث ہیں کہ تراویح سنت رسول ہے، اور 20 رکعت تراویح یہ سنت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے، اور اسی پہ تقریباً پوری امت کا اجماع ہے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی رہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رمضان میں مدینہ منورہ میں 20 تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح تابعین سے بھی منقول ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ اور اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ وغیرہ حضرات سب کا یہی معمول اور مسلک ہے، اور چنانچہ آج تک حرمین شریفین مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں تراویح کی 20 ہی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تراویح کے جو ضروری مسائل ہیں تو ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تراویح کی 2 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعتیں پڑھنا یہ مسنون ہے۔ البتہ اگر کوئی 4 رکعت تراویح کی پڑھے تو علماء نے لکھا یہ بھی جائز ہے، اور اسی طرح ہر 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، یعنی 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا، جس میں قاعدہ اولا بھی کرے اور آخری قاعدہ بھی کرے تو یہ بھی جائز ہے، اور 4 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ مستحب ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی مسنون ذکر اذکار وغیرہ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں کوئی خاص ذکر یا دعا وغیرہ منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ جو دعا لکھی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرہ، تو یہ دعا اگر پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن اس کو لازم نہ سمجھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی طرح کی کوئی دعا بھی، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف وغیرہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی مردوں کی طرح تراویح یہ سنت مؤکدہ ہیں، البتہ عورتیں یعنی جماعت سے نہیں پڑھیں گی، وہ تنہا پڑھیں گی۔ ہاں اگر مردوں کی جماعت ہو اور اس کے ساتھ پردے کے اندر عورتیں کھڑی ہوں، یا گھر کے مستورات جو محرم ہیں ان کے ساتھ اگر خواتین وہ تراویح کی نماز ادا کرتی ہیں، امام مرد ہو تو ان کی نماز جو ہے تراویح وہ بھی درست ہے۔ تراویح کے اندر قرات وہ تو نہ بہت جلدی کرنی چاہیے کہ حروف ہی سمجھ نہ آئیں، اور نہ بہت زیادہ ٹھہر ٹھہر کے کہ فرض نماز اور تراویح کے اندر کوئی فرق باقی نہ رہے۔ نماز تراویح روزے کے تابع نہیں ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یعنی جو لوگ کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں ان کو بھی تراویح پڑھنا سنت ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے۔ مسافر یا وہ مریض جو روزہ نہ رکھتا ہو، اسی طرح حیض و نفاس والی عورتیں اگر تراویح کے وقت پاک ہو جائیں، اور اسی طرح وہ کافر جو اس وقت اسلام لے آئے، تو ان سب کو تراویح پڑھنا سنت ہے، اگرچہ ان لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، یا دوسرے دن مسافر ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، یا مریض ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے لیے بھی تراویح کا ادا کرنا یہ سنت ہے۔ نماز تراویح کا جو وقت ہے یہ نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح کی نماز تک، یعنی صبح کی اذان تک رہتا ہے، اور نماز تراویح اگر کسی نے عشاء کی نماز سے پہلے پڑھی تو اس کا شمار تراویح میں نہیں ہوگا، وہ عام نفلیں ہوں گی۔ وتر کا تراویح کے بعد پڑھنا بہتر ہے، اگر پہلے پڑھ لے تب بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن تراویح کے بعد وتر کا پڑھنا یہ افضل و بہتر ہے۔ اسی طرح تراویح کا ایک اور یعنی اہم مسئلہ کہ تراویح کی جو جماعت ہے مسجد کے اندر یہ سنت کفایہ ہے، اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گناہگار ہوں گے۔ اگر مرد تراویح کی امامت کرے، اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور کچھ عورتیں ہوں تو یہ درست ہے، لیکن اگر وہ عورتیں یا مردوں میں سے کوئی اجنبی ہے پھر عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے، وگرنہ پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور تراویح ایک سلام سے یعنی 4 رکعتیں پڑھنا، درمیان میں قاعدہ اگر کر لے تو یہ بھی درست ہے، لیکن اگر قاعدہ نہیں کیا تو یہ صرف 2 رکعتیں ہوں گی، اور پہلی والی جو 2 رکعتیں ہیں وہ باطل ہو جائیں گی۔
اسی طرح تراویح میں اگر خدا نخواستہ کسی نے یا کسی اور نماز میں قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، یا حافظ سنا رہے اور کوئی پیچھے اس کے قرآن کے اندر دیکھ کے اس کو سن رہا ہے تو اس سے یہ جو دیکھنے والے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر وہ اس طرح لقمہ دے گا اور حافظ صاحب لقمہ لے لے گا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔